رمضان المبارک کے آخری جمعے کو جو شخص 4 رکعتیں پڑھتا ہے اس کی ساری عمر کی قضا نماز ادا ہو جائے گی۔ نیت کیا ہے، کون سے وقت پڑھنی چاہیے اور اس کا طریقہ کیا ہے، یہ پیغام آج کل میسج پہ چل رہا ہے۔ اور میرے پاس 2 میسج آئے کہ سب سے پہلا میسج جو شخص سرکار کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز قضا ہو اگر وہ ایک سلام کے ساتھ اس طریقے سے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اس کو 700 سال کی عبادت ملے گی اور اس کے ساری رمضان کی جو ساری عمر کی قضا نمازیں ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گی۔ یہ عام چیز میسج چل رہا ہے آج کل۔ اور وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر یہ پڑھی جائے، آیت الکرسی 7 بار اور سورۃ کوثر 15 بار۔ یہ ہر رکعت میں پڑھنے کے بعد آپ کو 7 سال کی عبادت ملے گی اور پھر اس کے بعد ساری عمر کی قضائیں بھی جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گی۔ دوسرا میسج جہاں پر سورۃ کوثر ہے وہاں پر سورۃ اخلاص ہے، اور اس میسج کو آگے شیئر بھی کریں، یہ بھی لکھا ہوتا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے جزاک اللہ۔ اب اس میسج کے بارے میں اللہ کے محبوب کی حدیث سامنے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسی بات جو میں نے نہیں کہی میری طرف منسوب کی، سرکار کی طرف لگائی، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جو فرض ہے وہ ہم پر حق ہے کہ ہم اس کو ٹائم پہ ادا کریں۔ قرآن کی آیت ہے وقت مقررہ پر نماز کو ادا کریں۔ اب اگر تو 7 سال کی عبادت ملتی یا قضائے عمری ادا ہوتی تو پھر رمضان المبارک کے آخری جمعے کو بندہ 4 رکعتیں پڑھ لے، پھر تو ساری نمازیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیات کی نفی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا انکار ہے۔ اور سرکار کی طرف یہ دونوں جو حدیثیں، یہ موضوع حدیثیں جو ہیں، اگر کوئی بندہ سرکار کی طرف منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، اور جس نے آگے شیئر کیا اس میسج کو وہ بھی اتنا ہی گناہ گار ہے جس نے یہ لکھا ہے۔ لہٰذا ایسے جال میں آ کر ایسے میسج کو آگے شیئر کرنا یہ ظلم ہے اور بندہ گناہ گار ہے۔ یہ اس حد تک ہے کہ بعض نے تو کہا ہے کہ دائرہ اسلام سے بندہ نکل جاتا ہے، کیونکہ سرکار نے بات کہی نہیں ہے اور اس بات کو آگے شیئر کر رہے ہیں۔ بہت ساری ایسے رمضان کی خوشخبری دو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، بس پھر بندہ سال بعد خوشخبری دے دے تو پھر ضروری نہیں ہے روزے رکھ رہے۔ تو عید کی خوشخبری دو، آج کل میسج چل رہا ہے عید کی خوشخبری دو اور تم جنت میں داخل ہوئے، تو پھر بھائی روزے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو آسان طریقہ ہے تو پھر ہم خوشخبریاں دیتے رہیں۔ تو اللہ کے بندو بچو، ہر وہ چیز جو آپ کو نقصان دے علماء سے پوچھو۔ علماء کی مجلس ہی جہالت کا خاتمہ ہے۔ علماء کے پاس بیٹھ کے پوچھا کرو، جو سوال پوچھنے والے ہوتے ہیں وہ ہم پوچھتے نہیں ہیں، ابلیاں یبلیاں مار لیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو سوال ہے وہ پوچھا کریں اس کے بارے میں، اور ایسی بات کو آگے شیئر کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ جو چیز صحیح ہو اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔